امام جلال الدین رحمتہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہم کا علاج، ایک مکتب کے استاد تھے جو بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے طالب علموں پہ جو ان کے پاس احباب پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو عالم دین تھے، وہ جو استاد تھے، وہ جب مکتب میں آتے تو بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علموں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم تنگ پڑ چکے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ کچھ دن ہم چھٹی لے لیں اور ہم باہر جائیں، اپنے ذہن کو دماغ کو تر و تازہ کر لیں۔ تو کیا کیا انہوں نے، آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ جب ہمارے استاد محترم مکتب میں تشریف لائیں گے تو ہم ایک ایک جب ان سے ملاقات کریں گے تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ اے استاد جی آپ تو بیمار لگتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، جب استاد محترم مکتب میں تشریف لے کر آئے تو ایک طالب علم نے بڑی جرأت سے اٹھ کر ادب سے سلام بھی کیا اور کہا کہ استاد محترم آپ کا چہرہ جو ہے وہ زرد لگ رہا ہے، لگتا ہے آپ کو بخار ہے، آپ بیمار ہیں۔ تو استاد نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ویسے ہی بول رہا ہے، جا اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو اب دوسرا شخص آیا، دوسرا طالب علم آیا، اس نے بڑے ادب سے ملاقات کی، جھک کر ملا، ملنے کے بعد کہنے لگا استاد محترم اللہ خیر کرے، آپ تو بیمار لگتے ہیں، آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ اب جب دوسرے طالب علم نے یہ بات کی تو استاد محترم جو تھے ان کے دل پر یہ محسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ واقعی مجھے کچھ، میں بیمار لگتا ہوں۔ تیسرا طالب علم آیا، اس نے کہا اللہ خیر کرے آپ بیمار لگتے ہیں، آپ کو جو ہے آپ اچھی صورتحال میں نہیں ہیں۔ تو کرتے کرتے جب ساری جماعت ملی تو ساری جماعت نے یہی کہا استاد جی آپ بیمار لگتے ہیں۔ اب استاد جی بیٹھ گئے، کچھ دیر بیٹھے تو ان کے سر میں درد ہونے لگا، چونکہ ان کے دماغ میں ایک وہم آ گیا تھا اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ اب ساری کلاس نے کہہ دیا کہ آپ بیمار لگتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بیٹھے سست ہو گئے، جس طریقے سے پہلے پڑھاتے تھے نہ پڑھا سکے، کچھ دیر بعد چادر لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہنے لگے کہ طالب علموں میں گھر جا رہا ہوں، گھر جا کے آرام کروں گا، آپ ایسا کرو کہ آپ ایک ایک کر کے میرے گھر میں آ جاؤ اور وہیں پہ آ کر سبق سنا لینا، میں سب کا سبق جو ہے وہ سن لوں گا۔ گھر چلے گئے تو بیوی نے کہا کہ آپ خیریت سے، آپ جلدی آ گئے گھر، کہا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں ہے اور میری طبیعت کا خیال نہیں کیا، میرا خیال نہیں کرتی، مجھے بخار ہو گیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں، آپ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں، کوئی بیمار نہیں ہے۔ کہا کہ مجھے یہ باتیں نہ کر، میں بیمار ہوں، یہ تو شکر ہے میرے طالب علموں کا بھلا ہو کہ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں بیمار ہوں، اب ایسا کر کے میرے لیے بستر بچھا دے تاکہ میں آرام کر لوں۔ اب وہ وہاں پر لیٹ گئے، اتنی دیر میں طالب علم بھی پہنچ گئے تو آ کر دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آواز سے جو ہے سبق سنانے لگے۔ پورا گھر جو ہے انہوں نے سر پر اٹھا لیا۔ اتنی دیر میں استاد نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے بخار ہے، میں بیمار ہوں، میرے سر میں درد ہے، شور کرتے ہو، جاؤ چھٹی کر جاؤ اور اگر میں زندہ رہا تو پھر پڑھاؤں گا۔ اب طالب علم دل میں جو ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھو اب یہ کیا ہو رہا ہے، ہنسنے لگے اور چل پڑے۔ جب گھر گئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج تم روٹین سے ہٹ کر ذرا جلدی سے گھر میں آ گئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو سب بچوں نے گھر میں جا کر بتایا کہ ہمارے استاد جی بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں چھٹی دے گئی، ہمیں چھٹی مل گئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ دوسرے دن ان کے والدین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ آئے پوچھنے کے لیے کہ استاد جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، خیریت ہے؟ آپ تو صبح اچھے بھلے تھے، باتیں کرتے تھے، ابھی آپ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار تھا، میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا، یہ تو بھلا ہو ان طالب علموں کا جنہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں بیمار ہوں۔ اب وہ سارے لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے اب ان کا خدا ہی حافظ ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، اب ان کو وہم پڑ گیا ہے، اب اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان ہزار عقل مند اور صاحب علم ہے، جب وہ کسی وہم کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا، اور وہم بڑھتے بڑھتے آخر کار حقیقت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس وہم سے محفوظ فرمائے۔